ان ابا ہریرہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وکانا ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ منتخب ہو گئے، وکفر من کفر من العرب، تو عرب کے بعض لوگوں نے کفر کر لیا، یعنی کفر سے مراد یہ ہے کہ وہ منکرین زکوٰۃ ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، تو اس لیے ان پر کفر کا اطلاق کیا گیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ عرب کے بعض لوگوں نے کفر کیا، فقال عمر کیف تقاتل الناس، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یعنی زکوٰۃ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے، جس طرح نماز ہے اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے۔ بنیادی جو 5 ارکان ہیں ان میں تیسرا نمبر جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، پہلا کلمہ، دوسری نماز اور تیسری جو ہے یہ زکوٰۃ ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو اسی طرح اس کا بھی حکم ہے جس طرح نماز کا حکم ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فقال عمر کیف تقاتل الناس، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر آپ لوگوں کو قتل کیسے کریں گے، یعنی ان لوگوں سے آپ جہاد کیسے کریں گے، کیسے ان سے آپ جنگ کریں گے؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اس وقت تک دیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیتے۔ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں، فمن قالہا فقد عصم منی مالہ و نفسہ، تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو پھر مجھ سے انہوں نے اپنا مال اور اپنی جان جو ہے اس کو بچا لیا ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ امن میں آ گیا، پھر ان سے ہم جنگ نہیں کریں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اسی بات پر اعتراض کیا، کیونکہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے جن کے خلاف ابو بکر نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے۔ خیال رہے کہ 2 گروہ تھے، ایک تو وہ گروہ تھا کہ جس نے احکامات اسلام کا انکار کر دیا، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض ہیں ان کا انکار کر دیا، اعمال کا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کا انکار کر لیا۔ دوسرا وہ گروہ تھا جنہوں نے سرے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بعد میں جنگ یمامہ کے اندر جس کو قتل کر دیا گیا تھا، تو وہ کچھ لوگ اس کے ساتھ مل گئے تھے، یعنی حضور کی نبوت کا ہی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ 2 طبقے تھے جن کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جنگ کر دیا تھا۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ آپ ان کے خلاف کیسے جنگ کر سکتے ہیں جبکہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں؟ تو حضور کا فرمان ابو بکر کو سنایا کہ حضور نے یہ کہا تھا، تو آپ کیسے ان سے جنگ کر سکتے ہیں؟ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، اور حضور نے فرمایا کہ اسلام کے حق کے عوض اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اسلام کی خاطر مجھے ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب یہ اسلام قبول کر لیں تو پھر میں ان سے جنگ نہیں کروں گا، یہ امن میں آ جائیں گے۔ یہ عمر فاروق نے ابو بکر کو یاد دلایا۔ فقال واللہ لا اقتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں ان سے جنگ ضرور کروں گا۔ فإن الزکوٰۃ حق المال، میں ان سے جنگ ضرور کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق جاننے والوں کے خلاف جنگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ
مال کا جو حق ہے وہ زکوٰۃ ہے، یعنی ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہر حال میں دینی پڑے گی، یہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا واللہ لو منعنی عناقا کانوا یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی منعها۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جب تک یہ مجھے اللہ کی قسم ہے یہ مجھ سے ایک رسی بھی اگر روکیں گے زکوٰۃ کی، یعنی ایک رسی بھی یہ مجھ سے روکیں گے، نہیں ادا کریں گے، ایک رسی ایک معمولی سی چیز ہے، مثال دی ابو بکر نے، فرمایا کہ اگر یہ ایک رسی بھی مجھ سے روکیں گے، وہ رسی جسے یہ حضور کی بارگاہ میں بطور زکوٰۃ پیش کیا کرتے تھے، اب اگر یہ نہیں دیں گے، وہ رسی بھی روکیں گے، تو میں پھر بھی ان سے جنگ کر کے ان سے زکوٰۃ میں جو ہے وصول کروں گا۔ اب ابو بکر نے اپنا دو ٹوک فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا کہ میں ان سے ہر حال میں جنگ کروں گا۔ قال عمر فواللہ ما ہوا الا ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر فعرفت انہ الحق۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے ابو بکر کے سینے کو اللہ نے کھول دیا تھا، یعنی وہ بات جو میں نہیں سمجھ سکا وہ ابو بکر سمجھ چکے تھے کہ نماز بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، تو اب زکوٰۃ کا جو انکار کرے گا اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہو جائے گا، اس کے خلاف جنگ کرنی ضروری ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابو بکر کے سینے کو اللہ نے کھول دیا تھا، یہاں تک کہ میں نے بھی وہ پہچان لیا کہ یہی حق ہے، یعنی جو ابو بکر کہہ رہے ہیں یہی حق ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ تو بڑی قابل غور بات ہے اس میں اگر ہم سمجھیں کہ جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو آج ہم نماز نہیں پڑھتے، ذرا سوچیں آج اگر سیدنا صدیق اکبر ہوتے یا فاروق اعظم ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، کہ فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو لوگوں کو کوڑے مار مار کے احکامات اسلام پر عمل کرواتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو سزا دیتے تھے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو سزا دیتے۔ تو آج ہم لوگ دین سے اس قدر دور ہو گئے کہ نہ نماز کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ صدقات کی، دین سے بہت دور ہو گئے، حالت سخت خراب ہو چکی ہے۔ بہرحال اگر دین کی سمجھ ہمیں آ جائے تو ہم دین کی طرف پلٹ کر آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہی جذبہ عطا فرمائے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر تھا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔